بڑا روئے ہیں آپ یکم محرم سے لے کے اب تک، کافی مجالس آپ نے، ظاہر ہے ڈیوٹیاں، ماتم داریاں، زنجیر زنی، کمر زنی، کل 25 محرم آپ نے 71 جنازوں کے 72 جنازوں کے وارث ہوں، اس کی شہادت کا پرسہ دیا۔ رونا رلانا یا رونے کی شکل بنائے، اتنے کریم ہیں فرماتے ہیں عبادت۔ معصوم سے کسی نے کہا جی اگر آنسو نہ آئے، رونا نہ آئے، رو کے فرماتے ہیں ہم پھر بھی اس کے حق میں دعا ہی کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جتنی دیر بیٹھا ہوگا سوچا تو ہوگا اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ بہت طویل مصائب ہیں، امام حسین کے مسائل۔ کوئی ذاکر پیدا نہ ہوا جو مکمل امام حسین پڑھ سکے، کسی مومن کا اتنا حوصلہ نہیں کہ مکمل شہادت سنے اور زندہ رہ جائے، اور ذاکر کا بھی جرأت نہیں، حوصلہ نہیں کہ وہ مکمل مسائل پڑھ سکے۔ بس اتنا سوچا کرو کہ کربلا وہ قبرستان ہے علی کے بیٹوں کا جو 2 پہر میں بھر گیا تھا۔ دو پہر کتنے ہوتے ہیں؟ 2 پہر، 2 پہروں میں قبرستان بھر گیا کربلا، کہیں اکبر، کہیں قاسم، کہیں اون محمد۔ کبھی سوچا ہے قانون ہے، دستور ہے دنیا کا، باپ مر جائے جنازہ بیٹے اٹھاتے، چچا مر جائے بھتیجے اٹھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا ماموں مر جائے تو بھانجے کاندھا دیتے۔ کتنا غریب ہے حسین، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا۔ کبھی بیٹوں کے لاشیں، کبھی بھانجوں کے لاشیں، کبھی بھائی کا لاش۔ یہ اول سے آخر جو ابھی لہر آئی ہے گریے کی، اسی کو قبولیت عزا کہتے ہیں۔ میں نے کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، بس درد کی کوئی ایک تصویر میں آپ کو دکھا دوں تاکہ گریہ بلند ہو۔ مظلوم کی شبیہ برآمد ہونا ہے، اس کا بڑا احترام کیا کر، میں تمہاری منت کر رہا ہوں، اس کا بہت احترام کیا کر۔ بس لاشیں اٹھا بیٹھا، یہ پڑھنا آسان ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پڑھنا آسان۔ اکبر کی برچھی نکال بیٹھا، 70 مقامات سے ایک جنازہ جمع کیا حسین، 13 سال کے شہزادے کا لاشا 70 مقامات سے اٹھے، عباس کے بازو اٹھا بیٹھا، اکبر کی برچھی نکال بیٹھا۔ منت نہیں کروں گا، رونا آ جائے رو لینا۔ 12 میل پہ اون و محمد کو اٹھا لایا، میر انیس نے قلم توڑ دیا، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ ننھی سی قبر بنا بیٹھا۔ یہ سارے واقعات 2 پہر کے پڑھ، 2 پہر کے۔ اکیلا بچ گیا، جب تنہا رہ گیا تو پھر سلام کرنے آیا، کنہیں جن کا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ جانتے ہو کیا فرمایا میرے بادشاہ نے؟ بہن زینب، ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے، میں ایک بار ان کا شکریہ ادا کر لوں، دین اللہ کا بچ گیا، اولاد ان کی کام آ گئے۔
تم 14 صدیوں بعد رو رہے ہو. کوئی بی بی کہیں سے اٹھی, کوئی کہیں سے اٹھی, کوئی کہیں سے اٹھی, کوئی ہاتھ چومتی ہے, کوئی قدم چومتی ہے, کوئی زخم چومتی ہے. جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دے دینا, فکر بڑا عجیب ہے. ہر کوئی آ کے ملا, دور کھڑی ہو کے روتی رہی 4 سال کی معصومہ. چیخ نکل گئی مظلوم کربلا کی, سکینہ بیٹا آپ نے نہیں ملنا. بابا جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. بابا اگر آپ نہ آئے میں کہاں جاؤں. آواز بیٹا میرے قریب آ. جی بابا. آواز 4 سالوں میں تو نے جو کچھ مانگا میں نے کبھی انکار کیا نہیں بابا. اگر آج میں کچھ کہوں مانے بابا مانوں. آواز پھر چادر ہٹا, مجھے معافی دینا. خاص طور پہ اگر کوئی مجمع میں سید بیٹھے مجھے معافی دیجیے گا. تھوڑی سی چادر ہٹا. بیٹی نے چادر ہٹائی. بادشاہ نے تھوڑی سی خاک اٹھائی, بیٹی کے بالوں میں ملائی. معافی چاہتا ہوں. فرمایا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ, 4 قدم دائیں جا, 4 قدم بائیں جا. بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھ تو لو جسے لوریاں دی ہیں میرے قاتل کے بعد, جب ظالم تماچے مار کے دور اتارے گا تیری حالت کیسے ہو جائے گی. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. یہ جو تم ماتمی حلقہ بناتے ہو یہ یادگار ہے 10 محرم کی, جب حسین نے کہا نا زینب کلثوم رقیہ سکینہ اب میرا آخری سلام, اس وقت بھی زینب نے کہا حسین پھر ایسے نہیں ہم حلقہ بناتے ہیں, تو درمیان سے گزر جا, ہم تیری زیارت کر لیں گے. مجھے غازی کی قسم ہے غلط تو یہی موت آ جائے. تو ہاتھوں سے ماتم کر رہے, بیبیوں نے پتھر اٹھا کے سروں پہ مارے. کوئی کہتے واہ محمد, کوئی کہتے واہ علی, کوئی کہتے واہ حسن. آپ تیار ہو گئے. شہید اور مثال کی محنت ہے بانیان. میں نے ہر مجلس کو آخری سمجھ کے پڑھا. آپ میری طبیعت مزاج سے واقف ہیں, مولا جانتے ہیں. میں کہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں. اتنا گریہ بلند ہو, خاص طور پہ کہیں اگر شبیہ کی برآمدگی ہو, کسی تابوت کی برآمدگی ہو, میری کوشش ہوتی ہے اتنا گریہ ہو جتنا ہم اپنے جنازوں پہ روتے ہیں. اگر تم اجازت دو تو میں مسائب شروع کر رہا ہوں. بس مسائب کے 2 جملے میں آپ کو سناؤں اور ماتم کی صدا دوں. تنہا حسین, میں پھر پڑھوں گا اس فکرے کو, کوئی نہیں سمجھا. تنہا حسین مرتجز کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, 3 مرتبہ دائیں دیکھا, 3 مرتبہ بائیں دیکھا. فرمایا آئینہ آئینہ اکبر, آئینہ آئینہ عباس, حبیب تم کہاں ہو, عباس تم کہاں ہو. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. یہ منبر کی قسم ہے, مرزا عطر نے لکھا انوکھا غریب ہے حسین جسے آخری وقت میں بہنوں نے سین پہ بٹھایا. رو رو کے بی بی کہتی تھی جا حسین تیرا اپنا مقدر, تیرا رہا جو کوئی نہیں. سید ہوں, میرے سینے میں دل ہے. کبھی کبھی کوئی فکر اثر کر جاتا ہے تو پھر قابو رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ گن کے 3 یا 4 منٹ اور پڑھنا ہے. آپ کے ذہان تیار ہو گئے, آنکھیں آپ کی بالکل تیار ہیں, لبریز ہیں بلکہ آنسوں سے. بس گریہ بلند ہوگا, صدائیں بلند ہوگی تو پھر ماتم کی صدا ہوگی. تھکا ہوا سید, کوئی نہیں سمجھا. پیاسا حسین, اکبر کی موت کا مارا ہوا, غازی کی جدائی کا ستایا ہوا, قاسم کو چن چن کے تھک جانے والا حسین, آخری وقت میں زین مرتجز پہ سوار ہوا. اس سے کہ بہن سامنے آئی, حسین تو بے شک زہرا کا بیٹا, لیکن تیرے رگوں میں علی جیسے بہادر کا خون ہے. میں عالیہ چاہتی ہوں ظالموں پہ ایک حملہ ایسا کر انہیں پتہ چل جائے گا تیری بہنیں ساتھ نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا. مجھے ذکر پاک کی قسم, مرزا عطر لکھنوی لکھتے ہیں پہلا بہادر ہے جس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا, عرش و فرش میں زلزلہ آیا, نعرہ تکبیر بلند
یاد کیا حوروں کے بال کھل گئے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی، اللہ کے عرش میں زلزلہ تھا جب حسین نے حملے کا ارادہ کیا، جلال ایسا تھا کہ فوج ڈر کے بھاگ گئی۔ مجھے منبر کی قسم اس سے بڑا مسائل ہے کوئی نہیں۔ مرزا کر کہتے پہلا اور آخری بہادر ہے حسین جو رو بھی رہا تھا اور تلوار بھی چلا رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا ٹھہرو، تم نے میرے اکبر کو مارا، رک جاؤ، تم نے میرے قاسم کو مارا، ٹھہرو، تم نے میرے غازی کو اتارا، رک جاؤ، یہ حق ہے رونے کا۔ بسم اللہ کرو سیدہ بولا پتر نے شاہ آباد کرے، میں بسم اللہ کر ہاں بسم اللہ نوکر ہوں مولا کی قسم تو فرش عذاب میں بیٹھ کے اس انداز سے روتے مولا آپ کا پرسا ماتم آنسو قبول کرے، میں سید زیادہ ہو کے دعا دے رہا ہوں، اجازت دو ایک طویل عرصے کے بعد جو فکریں پڑھ رہا ہوں، ایک طویل عرصہ ہو گیا یہاں پہ فکر نہیں پڑے، ڈر جاتا ہوں نہیں پڑتا، لیکن یہ منبر کی قسم، یہ علم کی قسم، ایک لفظ اپنی طرف سے پڑھو یہی موت آ جائے دوسرا سانس نصیب نہ ہو، مجھے غازی کی قسم فوج ذوالکفل تک جا لگی، 12 میل کربلا سے دور 9 لاکھ کے لشکر کو ہٹایا حسین نے، اس فکر میں مر بھی جاؤ تو حق نہ ادا ہو، 9 لاکھ کی قسم جب دریا خالی ہو گیا تب حسین دریا کے کنارے پہ آیا، دنیا سمجھی پانی پینے آیا ہے، فکرہ وہ کہا زمین ہل گئی، آواز آئی عباس اٹھا پیاسے کی لڑائی دیکھو، اکبر بابا کی جنگ میں بسم اللہ کرا، کبھی نہ رو یار اپنے غموں میں نوکر میں پھر پڑتا ہوں، مجھے غازی کی قسم بیان یہی فکرے تاریخ کے، جب دریا کا گھاٹ خالی ہو گیا حسین نے سبق دریا پہ آیا، عباس کی طرف دیکھ کے فرمایا عباس اٹھے پیاسے کی لڑائی دیکھو، اکبر دیکھ میرا بابا کیسے لے رہا ہے، قاسم دیکھ میں تیرے انتقام لے رہا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں تو زندگی میں نہیں رہا، صرف دیکھیں مجھے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس جملے کے آگے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنا ماتم ہو، پتہ نہیں پڑھنا پڑے یا نہ پڑھنا پڑے، عمر ابن سعد ملعون رکابوں پہ زور دے کے کھڑا ہوا، کہتا کیوں نہیں مارتے ہو، ملعون کہتے اس کو جلال دیکھ، اگر اس نے تلوار نہ رکھی ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ترتیب ڈھونڈ کوئی ترکیب نکال، یہ تلوار روکے، سید ہوں کیسے پڑھو، مجھے منبر کی قسم ابن سعد ملعون کہتا اگر چاہتے ہو یہ تلوار روکے اسے گھیر کے باہر لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے، منبر کی قسم لڑتے لڑتے حسین اکبر کی لاش کے قریب آیا، زخمی سینہ، حوصلہ حوصلہ پڑھتا ہوں، میں نے کہا میں مدت کے بعد یہ فکریں پڑھ دعا کرو میں پڑھ دوں تم سن دو، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، تھوڑا قابو رکھو دل پہ، 2 جملے پڑھتا ہوں، نہ پڑھتا اگر شبیہ کے برامدگی نوٹی یہی چھوڑ دیتے، مولا بانیان کی مرادیں پوری فرمائے، مولا آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے جتنی بھی دل میں رکھ کے بیٹھے ہو، اجازت ہے لاہور والوں، حق پڑھ رہا ہوں، جس کا جیسے دل چاہے میں ایسے ماتم کرے، نہ منت کروں گا نہ التجا کا مقام ہے، حسین کا غم ہے جس کے دل پہ ایسا کر گیا، اس کا ہاتھ سینے پہ آئے گا یا سر پہ آئے گا، کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں، تنہا زہرا کے بیٹے کو معافی چاہتا ہوں یار، تنہا زہرا کے غریب کو مرشد 9 لاکھ نے گھیرا، تیر والے نے تیر، پتھر والے نے پتھر، نیزے والے نے نیزہ، میرا دھیان نہ ہو تو میں کیا کروں، جسے مارنے کو کچھ نہ ملتا وہ گرم ریت مار کے کہتا نارے اس کا کوئی نہیں رہ گیا، اس کا اکبر مارا گیا، اس کا قاسم مارا، اس کے ہاتھ پکڑے گیا، اللہ زندگی کری گا، ایک لمحہ حوصلہ دے، ایک دعائیں دل میں رکھو، دعائیں مجھے دعا کری،
بڑے مشکل میں دعائیں دل میں رکھو. جو مشکل ترین دعا سید ہو کے علموں کے درمیان وعدہ کرو, مشکل ترین دعا دل میں رکھو. مجھے حسین کے غم پہ بڑا اعتماد ہے, غضب کا اعتماد ہے. اگر اگلے سال تک پوری نہ ہو میں سید مجرم, جب چیخ نکل جائے پھر دعا مانگنا. اجازت دیتے ہو مدت کے بعد یہ فکریں پڑھ لوں. منبر کی قسم قرآن لے آنا سر پہ رکھو. ابھی بھی کہتے شیئر پہ آپ پتھر رکھ پانی ہو جائے گا. تنہا غریب کبھی دائیں جھک جاتا ہے, کبھی بائیں جھک جاتا ہے. اچانک عمر بن سعد نے اعلان کیا اب اس کا کوئی نہیں رہ گیا, اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے اتنا زیادہ انعام دوں گا. 6 قاتل فوج سے نکلے, غریب کی بہنیں خیمے کے دروازے پہ, سب سے آگے کھڑی ہے فضا کا تعاون پکڑ کے دیکھ رہی ہے. 4 سال کی سکینہ, سر جھکائے یہ بندہ جسے ماتم نہ آیا ہو. پہلا قاتل نام ہے مرسد بن اخنس, یہ گھوڑے سے اترا, اس نے 3 بار کہا حسین حسین حسین. تیرے زخمی آقا نے قبضہ تلوار سے پیشانی اٹھائی, مظلوم نے وزنی پتھر حسین کی پیشانی پر اتنی زور سے مارا دونوں ہاتھ پیچھے آئے, آواز ہاں یہ حق. بس ڈر گیا ہوں. آخری فکر نہیں ڈر گیا ہوں. مولا کی قسم جوانوں سے ڈر لگتا ہے. جو تمہاری حالتیں ہوگی مجھے ڈر لگ رہا ہے. ماں باپ کو نصیب ہو اولادیں, جتنے جوان منہ پہ ماتم کر رہے ہیں یا سینے پہ ماتم کر رہے ہو, مولا تمہیں آباد رکھے. یہ فکرہ میں کبھی نہ پڑتا اگر جو گریا نہ ہوتا. تجھے میں مسائب سنا حسین کا, مرشدات سے پہلے یہ فکرہ نہیں پڑا. پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں لاہور میں فکرہ یہ دعا کرے میں پڑھ جاؤں. پہلے نے پتھر مارا, دوسرے قاتل ہے سلمان بن انس, اس نے وہ ظلم کیا کعبہ لرز گیا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے نیزہ حسین کے پہلو میں مارا. منبر کی قسم نکالا نہیں, یہ گھوڑے کو چکر دیتا رہا جدھر انس جاتا تھا. حسین عرش فرش سے آواز آ رہی تھی حاضری. اسے پانی پلا لو یار, تھوڑا سا پانی پی لے بیٹا تھوڑا سا. نہیں پڑھ سکتا, مولا کی قسم ڈر گیا ہوں. جگر تھام, میں فکریں پڑھ رہا ہوں, اس پہ شبیہ آئے گی, چھوڑ دو, پڑھ دو ایک فکرہ, برداشت کر لیں گے. ہاں اگر سن سکتے ہیں تو سنیں. پہلے نے پتھر مارا, مدت کے بعد یہ فکریں پڑھ رہا ہوں. نثار شاہ کی گواہ ہے, یہ فکریں بعد سا پڑھا کرتے تھے. پہلے نے پتھر مارا, دوسرے نے نیزہ مارا, تیسرا قاتل اشعث بن قیس کندی. ملعون کہتے تمہیں ظلم کرنا نہیں ہوتا, ظلم میں کرتا ہوں. اگر قبر ملی تو نہیں بھولے گا. اس نے کیا کیا, ملعون نے تھکے ہوئے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, اس کا دایاں ہاتھ اٹھا, 3 مرتبہ حسین کی آواز آئی عباس عباس, میں اتر لگا عباس. ہاں جی جی جی, شبی منگواتا ہوں. جہاں سے ادھر سے شبی کہاں سے آئے, جہاں سے آ رہی ہے. بس بیٹا میں جب اشارہ کروں تو ماتم کی تیاری کر لیتا. اب میرا اپنا جگر نہیں برداشت کر رہا, میں کیسے پڑھوں. ایک لمحہ بیٹھے گا بھی کوئی نہیں اٹھے گا. نا منت کرو ابھی کوئی نہیں بیٹا, ابھی قناعت نہ ہٹائیے گا. جب میں کہوں تب. میں نے کہا مدت کے بعد یہ فکریں پڑھا,
آپ کربلا گئے، میں کربلا گیا، کربلا کے جتنے ظاہر ہیں گواہی دے. مقام امام صاحب زمان دیکھا ہے آپ نے؟ مقام امام صاحب زمان یہ وہ مقام ہے جہاں زین سے اترا تھا زہرا کا غریب بیٹا. آپ گواہی میں مرشد یہاں سے تقریباً 1 میل دور ہے وہ جگہ جہاں خنجر مارا گیا اور ذبح ہوتا رہا. یہ 1 میل کیسے گیا حسین؟ نہ زلجناح تھا، نہ اکبر تھا، نہ قاسم تھا، نہ عین محمد، نہ عباس. ماتم کی صدا آ رہی ہے مجھے غازی کی قسم یہ 1 میل باطن لے کے گیا تھا. تب زینب قرآن اٹھا کے کہہ رہی تھی نامان میرا پیاسا بھائی نامان نامان.